السلام علیکم دوستو، گونگے سے نکاح کر لو۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہا تھا۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندہ تھا، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں۔ انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کو تو سمجھ بھی کام نہیں کرتا ہے ٹھیک، پیٹ نہ پیا روٹیاں تو دے گناہ کوٹھیا۔ کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے۔ مجھے ایس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا اسٹریم ادھر جانے لگا۔ آگے دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہے۔ سمجھ گئے یہاں سے گہرا ہوا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا، میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دے یا قیمت لے لے۔ اس نے کہا، معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے، جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے آندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کر لو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینے پڑے گی۔ فقیر میں فکر میں پڑ گیا، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بہت بڑا مشکل کام ہوگا۔ آخر کار تیار ہوا، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران ہو گئے۔ چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اسے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ تمہاری کوئی بہن وغیرہ ہوگی؟ اس نے کہا، میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر، رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسا پایا؟ کہا، آپ نے تو فی ایجوکیشن کچھ اور ہی بتائی تھی، مگر وہ تو ایسی نہیں، وہ بہت دانا بینا، پیاری، آپ کی بتلائی ہوئی ہر عیب سے بالکل مبرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں یہ میری بیٹی زہرا حسین جمال بھی رکھتی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سورہ نساء پڑھ کر دیکھو، ہر دوسری چوتھی آیات میں اتقوا اللہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہ کریں گے اور دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے۔ پیارے دوستو، اگر کہانی پسند لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔